السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم، وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ صدق اللہ مولانا۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور یہ میری معزز قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، اس کی نعمتیں بے پایا ہیں، ہر چہار طرف اس کی رحمت کی گھٹائیں برستی ہیں، اور اپنی تمام حکم عدولیوں، نافرمانیوں، گناہوں، معصیتوں اور کوتاہیوں کے باوجود اگر انسان سانس لیتے ہیں، ضروریات زندگی ان کو فراہم ہوتی ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اس کی وسعتیں ہیں، دور تک پھیلی ہوئی اس کی رحمتیں ہیں،
کہ وہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، یاد دہانیاں کراتا ہے، اپنی آیات اور نشانیاں دکھاتا ہے، اور قوموں کو اور معاشروں کو راہ راست پر آنے، بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے اور اپنے رب کا ہو جانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس بات کو جاننے کے لیے کوئی اہل دل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اصحاب علم تو بجا طور پر ان باتوں کو زیادہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن عام آدمی اپنے تجربات سے، مشاہدات سے، زندگی کے مد و جزر سے، دن رات پیش آنے والے واقعات سے اگر ذرا سا غور کرے تو اس نتیجے پر بآسانی پہنچ جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے کہ جو اس کارخانہ قدرت کو چلانے والی، اور وہ اس قدر رحیم و کریم ذات ہے، اس قدر درگزر کرنے والی ذات ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی رزق دیتا ہے، اور ہوا بھی اس نے کسی کے لیے بند نہیں کی، سب اس کے اندر سانس لیتے ہیں، اور اس کی نعمتیں مسلسل اس جانب رہنمائی کرتی ہیں کہ بندہ اپنے رب کی طرف لوٹے، پلٹے، بندگی کے راستوں کو جانے، پہچانے، اور ان صفات کو، خصوصیات کو اپنائے اور ان سے اپنے آپ کو متصف کرے کہ جو اللہ کی پسند اور ناپسند کے پیمانوں کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ یہ جو پوری کائنات کے اندر تذکیر کا ایک نظام موجود ہے، یاد دہانی کا، ٹھوکر دلا کر بھی انسانوں کو، قوموں کو یاد دلایا جاتا ہے، اور نواز کر ہر حوالے سے ان کو عطا اور بخشش کے ڈونگرے ان پر برسا کر اس طرح بھی انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنے پلٹنے کا پیغام سنایا جاتا ہے۔ اس لیے گویا معاشرے کے اندر وہ لوگ کہ جو بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، برائی کا استحصال اور نفی کرنا چاہتے ہیں، جو معاشرے کے اندر ظلم کی طویل رات کو سحر کرنا چاہتے ہیں، ان کے اطراف میں چاروں طرف وہ حکایتیں موجود ہیں، وہ نشانیاں موجود ہیں، وہ تعاون موجود ہے کہ جس سے ان کا کام آسان ہو سکے اور اپنی بات کے لیے وہ دلائل فراہم کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے بستے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ، عمر کے بڑھنے کے ساتھ لوگوں کو اس بات کا ادراک خود بھی ہونے لگتا ہے کہ یہ دنیا ہے تو آزمائش کی جگہ، امتحان گاہ، خود کوئی نتیجہ پانے والی جگہ اور مقام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو بوئیں گے وہ یہیں پر کاٹ لیں گے، اور قوموں کے مد و جزر میں یہ بات سمجھنا اور بھی آسان ہوتا ہے۔ ویسے تو اپنے اطراف میں، قرب و جوار میں جو لوگ موجود ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، اپنی قوت اور طاقت کے بل پر بھی اور صلاحیت اور استعداد کی بنیاد پر بھی ایک خاص قسم کا استحقاق رکھتے ہیں، لیکن ظلم کی اس نگری میں وہ استحقاق ان کو ملتا تو نہیں ہے۔ ایک ایک گھر سے صبح سویرے منہ اندھیرے 3 4 آدمی جاتے ہیں رزق کمانے کے لیے، حالات بہتر بنانے کے لیے، لیکن 3 4 آدمی 8 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، جو کچھ لاتے ہیں اس سے پورا تو نہیں پڑتا ان کا۔ عجیب و غریب دنیا ہے، عجیب و غریب حالات کی آزمائش، اور یہ بھی سب کے سامنے ہے کہ نہ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کی تجوریوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو ظلم کی رات کو بھی طویل تر کرتے ہیں۔ یعنی یہ تمام آیات و نشانیاں اس بات کو جاننے سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ کوئی اور عنوان ہونا چاہیے، کوئی اور دنیا بسنی چاہیے، کوئی اور میدان لگنا چاہیے جس میں کوئی انصاف ہو سکے، کوئی عدل کی بات ہو سکے، جس نے دکھ دیا ہے اس کو اس کا انجام تک پہنچایا جا سکے، جس نے سکھوں سے نوازا ہے۔ یہ دنیا تو کچھ نہیں دے سکتی ان کو اس کے مطابق حالات کی بہتری اور نوید سنائی جا سکے۔ اس لیے یہ جو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کی بات کہی جاتی ہے اہل ایمان کے لیے کہ آخرت پر یقین، پختہ کامل یقین رکھتے ہیں،
یہ ویسے تو عقیدے کا معاملہ ہے، لیکن عقیدے کا کوئی عنوان ایسا نہیں ہے کہ جو بے دلیل ہو۔ بلا شبہ عقیدے کا ہر عنوان بے دلیل بھی مانا جائے گا، اگر کوئی دلیل نہ ہوتی تو عقیدہ ہے اللہ کا ایک ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق اور نبی آخر الزماں ہونا، قرآن پاک کا اٹل اور آخری نسخہ اللہ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت کا عنوان ہونا، اور کسی ایسے جہان کا رونما ہونا کہ جس میں انصاف اور عدل کی میزان نصب ہو سکے۔ ظاہر قرآن پاک بھی اس سے بھرا پڑا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے میں اور آپ کی پوری سیرت طیبہ میں وہ ان گنت واقعات موجود ہیں کہ جو آخرت کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے، اس لیے کہ آپ سب کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا، ان راہوں سے گزرے ہوں گے، کہ آخرت کے حوالے سے پختہ یقین اور عقیدہ انسان کے کردار کو درست رکھنے میں، اس کے حالات کو بہتر بنانے میں جس قدر کارگر ہے اور جس درجہ کارگر ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ یعنی احادیث کے اس مجموعے کو آپ لے کر بیٹھ جائیں کہ جو آخرت کے اور قیامت کے بارے میں ہے، تو گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر وہ بات کافی ہونے لگتی ہے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے، اور میرے اعمال کو کن سانچوں میں ڈھلنا چاہیے، اور میری زندگی کن ترجیحات کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں رہتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور باز پرس کے حوالے سے بھی، اور اس کی جتنی نشانیاں ہیں اور جس کی عطا اور بخشش ہے اس کے انعامات کے حوالے سے۔ اس لیے جو لوگ دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں، اور جو لوگ اس بات کے حریص ہیں کہ لوگوں تک بھلائی پہنچے اور وہ نیکی کی طرف آئیں، چلیں اور بڑھیں، جو لوگ حالات کی گراں باری کا اندازہ کرتے ہیں، کڑتے ہیں اس کے اوپر، اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی تدبیر سوچتے ہیں، ان بہت ساری تدابیر میں یہ تدبیر بڑی حد تک زیادہ مؤثر کہی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو حساب کتاب اور جواب دہی کے احساس سے بار بار اس طرف لایا اور بلایا جائے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ ابھی ہے اور ابھی نہیں ہے، اس کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، اور دنیا تو ہو سکتا ہے ہزاروں سال سے چلی آتی ہو اور آئندہ ہزاروں سال تک چلی رہے، لیکن میری اور آپ کی دنیا تو وہ ہے جو زندگی میں نے گزار لی ہے، اس سے پہلے حالات اچھے ہوں، اس کے بعد اچھے ہوں، جو کچھ بھی ہوا کرے۔ اور پھر انسانوں کی زندگی میں بھی کتنی زندگی ہے کہ جس کو حقیقی معنوں میں زندگی آراستہ پیراستہ زندگی کہا جائے۔ کوئی بچپنے کی زندگی ہے، کوئی طفولت کی زندگی ہے، ناواقفیت کی زندگی ہے، لا علمی کی زندگی ہے، پھر بڑھاپے کی زندگی ہے، عجز و درماندگی کی زندگی ہے۔ آدمی بھرے ہوئے لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے اسی کی طرف لڑک جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کسی نے دیکھا تو نہیں، کیا ہو گیا ہے مجھ کو بھائی؟ عمر کے اور صحت کے اور مجموعی حالات آدمی کو کہاں سے چلتا ہے، یعنی کتنی زندگی ہے جس کو زندگی کہا جائے۔ وہ جو کر و فر کی زندگی ہے، وہ جو فیصلہ کرنے کی زندگی ہے، وہ جو اشاروں کو حکم بنانے کی زندگی ہے، وہ جو لوگوں پر راج کرنے، ایک فیصلے ایک دستخط سے 100 کو ملازمت سے برطرف کرنے، 100 کو نیا رکھ لینے کی زندگی ہے، بڑے اختیار کی، اقتدار کی، تمکن کی، غلبے، وہ کتنا عرصہ انسانوں کو میسر رہتی۔ بڑے بڑے جاگیرداروں کو، بڑے بڑے نوابوں کو، کر و فر والے انسانوں کو، بڑے بڑے جبر کے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو اور شیخ کو آتے اور جاتے اپنی اپنی زندگیوں میں سب نے دیکھا ہے۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ یہ جو تصور آخرت ہے اور یہ جو موت کی یاد ہے اور یہ جو قیامت کا برپا ہونا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر بھر کے ساتھی تھے، بچپن کے دوست تھے، کم و بیش ہم عمر تھے، بالکل قریب سے واقف اور جاننے والے تھے، ایک دن یہ پوچھ لیا جناب صدیق اکبر نے کہ اللہ کے رسول آپ پر تو بڑھاپا آ گیا، یہ بات تو کوئی بے تکلفی کہہ سکتا ہے، اپنائیت کے پیرائے میں اپنا ہی کوئی اس کا اظہار کر سکتا ہے، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
کہ اللہ کے رسول آپ پر تو بڑھاپا آ گیا، یعنی قبل از وقت میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں، مطلب تو یہی ہے نا، بڑھاپا تو آتا ہی ہے لیکن عمر سے ذرا کچھ پہلے۔ دیکھیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ تکویر، سورہ نبا، سورہ قیامہ، سورہ انفطار، اس مضمون کی صورتوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ مجھے تو ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ارے اس میں کیا ہے ان صورتوں میں؟ کوئی خاص قرآن تھا جو آپ کے پاس تھا؟ وہی خاص قرآن ہمارے پاس ہے، لفظ لفظ وہی ہے، حرف حرف وہی ہے، زیر و زبر وہی ہے، یہ صورتیں ساری موجود ہیں۔ ذرا طاق سے اس قرآن پاک کو اتاریں، ذرا جزدان سے اس کو نکالیں، ذرا اس کو کھول کے پڑھیں، ان صورتوں کے حوالے سے صرف پڑھ لیں۔ قیامت کا اور آخرت کا بیان موجود ہے، مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے کوڑے برسنے کا، پکڑ کا، باس پرس کا عنوان موجود ہے۔ جن جن حالات سے لوگوں کو گزرنا، دوچار کیا جانا، وہ سب اس کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ان صورتوں کو، ان آیات کو پڑھتے تھے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی اور ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ جو بنیادی خیال آپ کو ستاتا تھا کہ آپ داعی اول تھے، دعوت کے منصب پر فائز تھے، لوگوں کے خیر خواہ تھے، کہ اچھا اس دعوت کے باوجود دن رات نکل کر لوگوں کے دلوں پہ دستک دینے کے باوجود لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ چیز آپ کو تڑپا دیتی تھی۔ اور داعی کو یہ چیز اگر نہ تڑپائے تو وہ داعی نہیں۔ لوگوں کی خیر خواہی کی آگ اس کے سینے میں نہ سلگائے کہ لوگ بھٹک رہے ہیں، لوگ بکھر رہے ہیں، لوگ ڈھلان کی طرف جا رہے ہیں، لوگ فنا کے گھاٹ اتر رہے ہیں، لوگ گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ فتوے کا موضوع نہیں ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، یہ تو تڑپنے کا اور اس کی کسک کو محسوس کرنے کا اور اس غم کے اندر گھلنے کا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوتوں، توانائیوں، صلاحیتوں کو یکجا کر کے کچھ کر گزرنے کا اور طلب کرنے کا معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات، ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے تو یہ کیفیت آپ پر طاری ہوتی۔ اسی لیے پھر ہر لمحے کو آپ دعوت کے لیے اور لوگوں تک پہنچنے کے لیے، ان کو حالات کا صحیح رخ دکھانے کے لیے استعمال کریں۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے آرام کا وقت ہے، یہ میرے کھانے کا وقت ہے، یہ میرے کام کا وقت ہے، یہ میرا فلاں وقت ہے، آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس، آپ چاہیں تو لے لیں، آپ کے ساتھ چلوں گا اور دروں پہ دستک دوں گا اور رابطہ عوام کی مہم میں حصہ لوں گا۔ آدھا گھنٹہ نہیں، 45 منٹ لے لیں آپ چاہیں تو، مجھ سے وقت ہی نہیں 24 گھنٹوں میں۔ جب تک کہ یہ تڑپ اور کسک اور یہ احساس نہ ہو کہ یہ کام مجھ سے پوچھا جانا ہے، آپ سے اور مجھ سے یہ سوال کیا جانا ہے کہ چاروں طرف تمہارے اندھیروں کے جزیرے موجود تھے، ظلم کی طویل رات سحر نہیں ہو رہی تھی، اور تم جانتے تھے، تبصرہ کرتے تھے، حالات کا تجزیہ کرتے تھے، واقف تھے۔ ان اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرنے کے لیے تمہارے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں نکلتا تھا، اور جو نکلتا تھا وہ بھی وقت گزاری کا ہوتا تھا۔ کیا واقعی درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، مکمل اور مجسم خیر خواہی کے ساتھ تم لوگوں کے دلوں پر دستک دینے کی کوشش؟ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ یہ بات تو میں آخرت کی اور وبالآخرۃ ہم یوقنون کی کر رہا تھا۔ دیکھیے جو لوگ چیزوں کو جانتے ہیں، اپنی دانش میں اہل علم بھی ہیں، معاملات سے واقف ہیں، قرآن و سنت تک ان کی رسائی ہے، ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یاد دہانی ہر شخص اس کا محتاج ہے۔ سورہ ہود ہاں میں نے پڑھی تو تھی، کوئی 2 سال ہو گئے ہوں گے، 3 سال ہو گئے ہوں گے۔ سورہ واقعہ پڑھی تھی اس وقت، اور جب پڑھی تھی تو شاید کچھ کیفیت بھی طاری ہوئی تھی، جب اس کا ترجمہ دیکھا تھا، جب اس کی تشریح دیکھی تھی، جب اس بارے میں کچھ صحابہ کے واقعات سنے تھے، تو کچھ کبھی بھی تھا۔ لیکن یہ تو 3 سال گزر گئے نا، 4 سال کا واقعہ ہو گیا۔ اس قرآن پاک کے ساتھ ایک ایسا جیتا جاگتا تعلق کہ جو ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنے، ایمان کی بڑھوتری کا عنوان بنے، ایمان کو مجسم جسم و جان کے اندر اتارنے کا ذریعہ بنے، ایمان کو قوت فیصلہ عطا کر دے، ایسا قرآن پاک کے ساتھ تعلق۔ اور یہ ممکن ہے، آسان ہے، گھروں کے اندر اس کے نسخے موجود ہیں، تفہیم القرآن کی وجہ سے کام آسان ہو گیا ہے۔ اپنی اپنی زبانوں میں آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تشریح دیکھ سکتے ہیں، اور اس تک رسائی اور پہنچ
اور وہاں تک اپنے آپ کو پہنچا کر وہاں سے واپس لانے کی صورت میں ہدایت اور رہنمائی پا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، چاروں طرف کے حالات میں اگر گمراہی اور ظلم کی ان گنت عنوانات نظر آتے ہیں تو اجازت دیں تو عرض کروں کہ اس میں میرا اور آپ کا بھی حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظالم ظلم کرتے ہیں، ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، ظالم کے خلاف محاذ آرائی، پنجہ آزمائی کی فضا پیدا کرنے کے لیے، ظالم کے خلاف پبلک اوپینین ہموار کرنے کے لیے جس ملک میں ہم رہتے بستے ہیں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بلوچستان چلے جائیں، صوبہ پختونخوا چلے جائیں، پنجاب اور سندھ کے اندر چلے جائیں۔ ایک دفعہ ہم چائنا گئے ہوئے تھے چین کے دورے پر، تو ملاقاتوں میں جو چینی کمیونسٹ پارٹی کے اور حکمران لوگ تھے ایسی گفتگو کرتے نہیں تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کے یہاں تو صوبہ سندھ میں کوئلے کے اتنے ذخائر موجود ہیں کہ اگر اس سے کام لیا جائے، استفادہ کیا جائے تو آپ کے یہاں تو سارے بحران ہی ختم ہو جائیں گے، بجلی کا بحران اور گیس کا بحران اور فلاں کا بحران۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، آپ کرتے کیوں نہیں ہیں کام؟ ذرا دیر سے اس کا جواب ملا، ظاہر ہے وہ ڈپلومیٹک لیول پر یہ جواب نہیں دے سکتے تھے۔ ان کا کہ 12 معاہدے ہوئے ہیں چین اور پاکستان کے، ہم اسلام آباد جاتے ہیں تو ہمیں سندھ بھیج دیتے ہیں، ہم سندھ جاتے ہیں تو ہمیں اسلام آباد بھیج دیتے ہیں، کرنے نہیں دیتے کچھ۔ یعنی ہم تو خود اپنے دشمن ہیں اور بار بار پیر پر کلہاڑی مار کر دیکھتے ہیں کہ پیر زخمی ہوا کہ نہیں ہوا۔ کوشش تو جاری ہے ہماری، جتنے زرداری اور گیلانی اور کیانی اور آنے اور جانے والے اور شرفا سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں اور اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ وسائل کی کمی نہیں ہے قوم کے پاس، اور یہ وسائل ہی کی طلب ہے اور اس کی حرص ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ اور نیٹو یہاں پہنچے۔ سینٹرل ایشیا میں وسائل ہیں، پاکستان میں وسائل ہیں، چاروں طرف وسائل، یعنی ایک طلب ان کی یہ بھی ہے اور جستجو یہاں تک بھی ان کو لے آئی۔ یہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے اور ظالمانہ تقسیم، کہ امیر کو امیر تر کرتے چلے جاؤ اور غریب کی غربت میں اور غربت کی مقدار میں بھی اضافہ کرتے جاؤ۔ یعنی غریبوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، وہ جسے کہتے ہیں پاورٹی لائن سے نیچے زندگی بسر کرنے والے، جو آخری حد ہے اس سے نیچے رہنے بسنے والے، ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور ان کی غربت کی مقدار بھی بڑھ رہی ہے۔ ظالمانہ استحصالی معاشرہ ہے۔ اگر میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی اس صورتحال سے پوری طرح دوچار نہیں ہے، اسے اللہ کا شکر تو ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ظالمانہ اور استحصالی معاشرے کے اندر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ یہ جتنی جماعت اسلامی نے تحریکیں چلائی ہیں، رجوع اللہ کی تحریک اور دعوت اللہ کی تحریک اور رابطہ عوام کی تحریک اور ممبر سازی کی تحریک، یہ اٹھانے کے لیے، جگانے کے لیے، مقاصد سے ہم آہنگ کرنے کے لیے، تحرک اور جستجو کا پیکر بنانے کے لیے اور آخرت کی جواب دہی اس کے احساس سے مزین کرنے کے لیے ہے کہ دنیا بھی اسی سے سنورے گی اور آخرت بھی اسی طرح سے۔ دنیا نہیں سنور سکتی، محض اچھی معاشی پالیسیوں سے نافذ کون کرے گا؟ چوروں کے ہاتھ میں ہے سارا نظام، ڈاکو لٹیرے ہیں کہ جو آپ کی امانتوں کے محافظ بنائے گئے، اور وہ جو سلوک امانتوں کے ساتھ کرتے ہیں کسی سے مخفی نہیں۔ آج تک سپریم کورٹ کی 17 رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے پر جو این آر او کے بارے میں تھا، دولت کے بارے میں تھا، کوئی عمل نہیں ہوا، کوئی عمل نہیں کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان تصادم اور محاذ آرائی کی کیفیت تو ہے لیکن تصادم ہے نہیں۔ حکومت تو انکاری ہے ہر فیصلے کو ماننے سے، ظالموں کا ٹولہ ہے، ان کی بنائی ہے، سارے وسائل ان کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، ان کی جیب کی گھڑی بن گئے ہیں، گھڑے کی مچھلی ثابت ہوئے ہیں۔ فائدہ اٹھاؤ، لوٹ مار کرو، پھر اپنی باری مک جائے تو اس کے بعد ملکوں سے فرار ہو جاؤ۔ سارے فلیٹ باہر تیار کھڑے ہیں، سارے مکانات، عمارتیں موجود ہیں، سارے بینک بیلنس موجود ہیں۔ اٹھنا پڑے گا اس کے، اور یہ اٹھنا جو ہے یہ ایمان کی پکار ہے۔ میں کوئی دنیا داری والی بات، دنیا داری کچھ ہوتی نہیں ہے، اصل ہے دینداری کا نہ ہونا۔ جب بے دینی پھیل جاتی ہے تو دنیا داری ہوتی ہے۔
جب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی فلاؤٹ کرنے کا کلچر جو ہے وہ فروغ پا جاتا ہے تو انسانوں کے لیے دکھوں کا سمندر ہے جو چاروں طرف نظر آتا ہے۔ ان کے دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا، ان کے زخموں کا پھایا نہیں ہوتا، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کریں کیا آخر۔ جد و جہد جماعت اسلامی اس ملک کے اندر اللہ کی طرف بلانے، دنیا اور آخرت کو سنوارنے، فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ، دونوں جہان کی بھلائی کے لیے اور حسنات کے لیے اور خوبیوں کے لیے جماعت اسلامی تمام لوگوں کو اسی طرف بلاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میری اور کارکنوں کی کچھ خامیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم سے کوتاہیاں نہیں ہوتی، اور ہم لوگوں کے لیے نمونہ بننا چاہتے ہیں تو کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے، کم ہونی چاہیے، ضعف کا شکار ہونی چاہیے، لیکن کم از کم ذمہ داری کے تعین میں اور اس کے تصور میں تو ہم سب کو یکساں ہونا چاہیے نا، کہ یہ جماعت اسلامی کو یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ آپ سب لوگ اس کے اندر حصے دار بن جائیں، زیادہ بہتر طریقے سے ہو جائے۔ کمزوروں کو آپ سہارا دیں، آپ کی قوت اور طاقت سے تطہیر کا کام بھی اور تعاون کا مرحلہ بھی آسانی سے طے ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، حالات کی گمبھیرتا دیکھیے، غلامی کا کوئی عنوان ہے نہیں کہ جو آپ کے چاروں طرف منڈلا نہ رہا۔ ذرا جھک کر دیکھیے، اب آپ کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، ذرا دائیں بائیں دیکھیے، آپ کے ہاتھوں میں غلامی کی ہتھکڑیاں ہیں، ذرا منہ کھول کر دیکھیے، آپ کی زبان پر پہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا پہرا ہے، نیٹو کا پہرا ہے، اور یہ پہرا ڈرون حملوں کے ذریعے سے بھی ہے، ملٹری آپریشن کے ذریعے سے بھی ہے۔ آئی ایس آئی کے سربراہ، سی آئی اے کے سربراہ سے ملنے کے لیے اتفاقی حادثات، واقعات نہیں ہے کہ خبریں چھپ گئی ہیں، ہم نے پڑھ لی، کیا ہوتا ہے ان چیزوں میں۔ آپ کی غلامی کی دستاویز پر دستخط کرنے کے لیے کہ 18 کروڑ کا تم جتنے چاہو ڈرون طیاروں سے حملے کرو۔ پاکستان کے آج بھی مرزا اسلم بیگ کا یہ بیان چھپا ہوا ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے بیان، مرزا اسلم بیگ کا ہے، کہ پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جو ڈرون حملوں کو روک سکے، طیاروں کو گرا سکے۔ کوئی ایئر کے چیف جو ہے، کوئی جنرل اسٹاف کے جو لوگ ہیں، وہ اعلان تو کریں کہ کوئی طیارہ ہمارے حدود کی خلاف ورزی نہ کرے۔ کوئی آزادی آپ کی نہیں، کوئی خود مختاری آپ کی نہیں، کوئی قوت فیصلہ آپ کے پاس نہیں، کوئی فیصلوں پر عمل درآمد آپ کے پاس نہیں۔ دیکھیے، یہ جو نوآبادیاتی نظام تھا، جب ہم انگریزوں کے غلام تھے اور ہمارے بھائی فرانسیسیوں کے غلام تھے، ولندیزیوں کے غلام تھے، پرتگالیوں کے، جگہ جگہ پر نوآبادیاتی نظام تھا، مسلمانوں نے سب سے زیادہ اس کو بھگتا ہے، اوروں نے بھی بھگتا ہے۔ نوآبادیاتی نظام کے ختم ہونے سے لوگوں کو لگا کہ اب ہمیں آزادی مل گئی، ہندوستان تقسیم ہو گیا، ہم کو بھی آزادی مل گئی۔ یہ زیادہ آسان بات ہے کہنے کی، باقی بھی دنیا میں آزادی مل گئی۔ وہ دن ہے اور آج کا یہ لمحہ تاریخ، یہ جو نیو کولونیلزم جس کو کہتے ہیں نا، امریکہ نے اس نوآبادیاتی نظام کے بظاہر ختم ہونے کے بعد پوری دنیا کے اندر یہی جال بچھایا ہے۔ آپ آزاد شہری ہیں، آزاد ملک ہے، آپ کا حکمران آپ جیسا ہے، آپ نے خود اس کو منتخب کیا ہے، پالیسیاں ہماری چلیں گی، تعلیم کے دائرے میں، معیشت کے دائرے، بجٹ ہم بنائیں گے، آئی ایم ایف بنائے گا، ورلڈ بینک بنائے گا، ہماری ٹیمیں آ جائیں گی جون سے 3 مہینے پہلے۔ جون میں تمہارا بجٹ آتا ہے تو ٹھیک ہے، 3 مہینے پہلے ہماری ٹیمیں آئیں، وہ یہ بتائیں گی مہنگائی کیسے بڑھائی جائے، وہ یہ بتائیں گی لوگوں کی زندگی اجیر، اور تمہیں ماننا پڑے گا اس لیے کہ تمہارا اقتدار ہماری مٹھی میں ہے۔ اگر زرداری کو اقتدار میں رہنا ہے، اگر کیانی کو اقتدار میں رہنا ہے، اگر گیلانی کو اقتدار میں رہنا ہے، تو پالیسی امریکہ کی چلے گی، پوری دنیا میں چلیں گی، بالخصوص مسلم دنیا میں۔ جس بادشاہ کو چاہے ہم بٹھائیں گے، جس شیخ کو چاہے کان پکڑ کر نکال دیں گے، جس جبر کے حکمران سے چاہیں گے 32 سال پورے کروائیں گے، جس سے چاہیں گے ایک اپرائزنگ کے نتیجے میں اس سے نجات پائیں گے۔ یہ نیو کولونیلزم جو ہے، آپ کی کوئی اپنی یہ آزادی اور کس کو کہتے؟ آپ کو فیصلے کرنے کی آزادی نہ ہو،
زندگی کے تمام دائروں میں آپ مستعار پالیسیاں لے. اس پورے ریجن میں جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی، وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی ہے اس ریجن میں جو اس کو فائدہ پہنچا سکے. اس خارجہ پالیسی کے نتیجے میں جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، اور ڈو مور کے مطالبات ہو رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں بھی آپریشن کیا جائے، جنوبی پنجاب میں بھی آپریشن کیا جائے. خود کش حملے بڑھ رہے ہیں، اور سب لوگ یہ بات باری باری کہہ چکے ہیں کہ بھارت ہم کو افغانستان سے بیٹھ کر غیر مستحکم کر رہا ہے، اپنے خود کچھ بامبر بھیج رہا ہے، پیسہ تقسیم کر رہا ہے بلوچستان میں بھی اور صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی. سرکاری لوگ بیان دیتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. اس لیے کہ اسی پالیسی کی وجہ سے یہ زندہ ہے، سلامت ہے، اقتدار کے اندر موجود ہے. تو ہمیں یہ غلامی اوڑھ لینی چاہیے، برداشت کر لینی چاہیے، اور اپنے طور پر دائیں بائیں دیکھ کر یہ کہنا میں تو آزاد ہوں. اب پتہ نہیں کیسے مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں کہ تم غلام ہو. مجھے تو کوئی غلام ہے، کوئی ہاتھ میں ہتھ کڑی نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہیں آپ، کوئی پیر میں بیڑی نہیں. آپ وہ پھر مہنگائی پر بھی پھر احتجاج نہ کریں، انشاءاللہ مہنگائی پھر 10 گنا اور بڑھے گی. یہ ہے غلامی، اس لیے کہ آپ نہیں بڑھاتے مہنگائی، آپ کی پالیسیاں نہیں ہیں معاش. پھر بے روزگاری پہ گلا نہ کریں کہ بچہ ایم اے پاس گھر بیٹھا ہوا ہے. ویسے ہی بے روزگاری کی جو بات ہے، مدرسوں کو ہم بڑا کوستے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. مدرسوں سے فارغ التحصیل کوئی بے روزگار دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ وہ تو سب برسر روزگار ہیں، بلکہ ان کے روزگار کی وجہ سے ہماری نمازیں وقت سے ہوتی ہیں، ہمیں سحر و افطار کا وقت ٹھیک معلوم ہوتا ہے، ہمیں مسائل کا اندازہ ہوتا ہے، اور منبر و محراب سے ایک جد و جہد کا پیغام بھی نشر ہوتا ہے. یہ تو ایک جملہ مترذر کے طور پر ایک بات آ گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے مصائب ہیں اور جتنے حالات کی خرابی کے مسائل ہیں، ان مصائب اور مسائل کا تعلق اسی سے ہے کہ آپ آزادانہ آزاد روی سے اپنے فیصلے نہیں کرتے، غیر آپ کے لیے فیصلہ کرتے. اور اب تو چھپتا بھی یہی ہے. پہلے تو ذرا چھپا کر بات ہوتی تھی کہ آئی ایم ایف کا ڈائریکٹو آ گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے. آئی ایم ایف کا ڈائریکٹو آ گیا ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات میں اور اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جائے. ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو ہم ٹھیلے والے سے، چھاوڑی والے سے جھگڑا کرتے ہیں کہ بہت مہنگا بیچتے ہو تم، پھر تو اس غریب نے کیا مہنگا بیچنا ہے؟ سارے مہنگا بیچنے والے تو اقتدار میں موجود، ساری مہنگائی تو اوپر سے آتی ہے. وہ تو غریب جو لے کر آتا ہے اس کے مطابق کچھ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کچھ اپنی زندگی بہتر بنا لے، کچھ مل جائے اس کو بھی. اس کو تو اور چیزیں مہنگی خریدنی ہے نا. اس لیے میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں کوئی تھا وقت، اب الحمدللہ گزر چکا ہے، جب لوگ دین اور سیاست کی دوئی پہ یقین رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ رسول کی بات کرنی چاہیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہونا چاہیے، جو سب اللہ رسول کی بات کرنی چاہیے. بلا شبہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کی نفی کوئی نہیں کرنی چاہیے، 1% بھی اس کے حوالے سے کسی تحفظ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. لیکن دین یہیں سے شروع ہو کے یہیں پہ ختم نہیں ہوتا. دین تو آیا ہی اس لیے ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات تو ہیں ہی اس لیے کہ اس کو غلبہ حاصل. اسلام کی تو سرشت میں غلبہ موجود. اسی لیے جو اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور حق پر سمجھتے ہیں تو غلبے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے ایثار و قربانی کا پیکر بھی بنتے ہیں. لہذا غلبہ دین محض شوق پورا کرنے والا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت اللہ کی مرضیات کو، اس کی پسند اور ناپسند کے معمولات کو معاشرے کے اندر رائج کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اس کے مطابق معاشرہ تشکیل دیا، ترتیب دیا، معاشرہ وجود میں آیا، ایک نظام قائم کیا، اس کے مطابق جنگیں لڑیں، امن کے معاہدے کیے، اس کے مطابق خوشحالی لوگوں کو دیکھنے کو ملی، حالات کی بہتری لوگوں کو ملی. یہ اور بات ہے کہ جن کو خوشحالی دیکھنے کو مل بھی گئی تھی وہ تو آخرت کے لیے جیتے تھے اور اس کو آزمائش ہی سمجھتے تھے. کم سے کم پر قناعت کر کے زندگی کو بہتر سے بہتر بناتے تھے. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ موضوع ہے ہم سب کا. ناگزیر ہے کہ اس طرح کے تمام حالات میں یہ جو جماعت اسلامی اس وقت ممبر سازی کی مہم لے کر چلی، تو میرا تو خیال ہے کہ جب کوئی ممبر سازی کی مہم کو والا آدمی آپ کے پاس آئے گا رابطہ عوام کے لیے،
آپ کو گوشوارہ دے گا، آپ دستخط کر دیں گے، بہت اچھی بات ہے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو یہ گوشوارہ پر کرا رہا ہے اس سے بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور جو پر کر رہا ہے اس کی خدمت میں بھی گزارش عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دستخط آپ کریں گے ممبر سعدی کے حوالے سے ممبر بنیں گے، اس کے نتیجے میں زندگی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر بدل جانا چاہیے۔ زندگی شاید زیادہ گاڑھا لفظ ہے، کم از کم ووٹ کا طریقہ تو بدل جانا چاہیے۔ کل آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا تھا، اس کے بعد آپ نے اے این پی کو ووٹ دیا تھا، اب تو ماشاءاللہ ایم کیو ایم بھی آ گئی ہے، آپ کو آزادی حاصل ہے، اس کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں آپ۔ زندگی سنوری، زندگی میں کوئی بہتری آئی، ایک چور سے دوسرے چور، ایک ڈاکو سے دوسرے ڈاکو، ایک لٹیرے، ایک ظالم کے بجائے اس دستخط کے نتیجے میں، اس ممبر سعدی کے نتیجے میں جو دستخط کرا رہا ہے وہ بھی منہ سے کچھ بولے اور بتائے اور کہے، اور جو دستخط کر رہا ہے اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے اور اس کو تسلیم کرے کہ اب ووٹ کا رویہ ہمارا بدل جائے۔ ہم نے بہت ظالموں کو ووٹ دے دیا ہے، اب ہمیں اگر عدل کی اور انصاف کی ضرورت ہے، چوروں کے ذریعے تو چوروں کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے، بلکہ چوروں کے ہاتھ تو سپریم کورٹ کے ذریعے بھی اب نہیں کاٹے جا سکتے، چور مانتا ہی نہیں ہے ان کی بات، تسلیم ہی نہیں کرتا ان کے فیصلے کو۔ اس لیے اگر معاشرے میں تبدیلی کے عنوانات یہی ہیں کہ ووٹ سے تبدیلی آتی ہے، آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن ہے اس وقت یہی، رائٹلی اور رانگلی جو بھی کہیں، بحث کرنے کا فائدہ نہیں کوئی۔ تو پھر جتنے لوگوں سے آپ روزانہ رابطہ کریں، ان کو اپنا ممبر بنائیں، تو ان سے یقین حاصل کریں اور ان کی رائے، نقطہ نظر، زاویہ نگاہ یہاں تک پہنچائیں کہ اب ووٹ دینے کا رویہ لوگوں کا بدلنا ہو۔ دیکھیے ایم کیو ایم کا نام آ گیا ہے، یعنی زباں پہ بار الہ، یہ کس کا نام آیا، لیکن آ ہی گیا ہے، اب کیا کیا جائے۔ تو کچھ عرض کیے دیتا ہوں، یہ بڑی خبر بن گئی ہے کہ ایم کیو ایم نے لاہور میں جلسہ کیا۔ کیوں بن گئی ہے؟ بھائی ملک کے ہر شہری کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ جہاں چاہے جلسہ کرے، اور باقی لوگ کرتے ہیں، کوئی خبر تو نہیں بنتی، جو کہتے ہیں اس کی خبر بنتی ہے۔ کوئی اچھی بات کہے آدمی، کوئی مطالبہ کرے، کوئی احتجاج کرے، کوئی لوگوں کے نفع کی بات کرے، وہ اصل تو موضوع وہ ہوتا ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کی یہی خبر بن گئی کہ اس نے جلسہ کیا، اور ان کی بھی باتیں کھلی ہوئی ہیں کہ ہم نے جلسہ کر لیا، مطلب کہ آپ روک بھی نہیں سکے نا لوگوں کو آنے دیں۔ دیکھا ہم نے آپ کے سینے پر مونگ دلے۔ ایم کیو ایم کی یہ خبر کیوں بنی؟ یہ اس لیے بنی ہے کہ ایم کیو ایم کا روز اول سے ایک ہی تعارف ہے، دہشت گردی۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا اور نہیں ہو سکتا شاید، سوائے اس کے کہ جس کے گھر کے اندر لاش آئی ہو، صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں، صوبہ پنجاب بلوچستان کے لوگ ہوں، سینکڑوں لاشیں انہوں نے وصول کی ہیں کراچی سے، اور یہ جماعت بنی عصبیت کی بنیاد پر تھی۔ یہ تو بعد متحدہ کہتے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے کتنی متحدہ ہے۔ لاشوں کی سیاست، بوری بند لاش کی سیاست، بھتہ خوری کی سیاست۔ اس لیے اب یہ خبر اس لیے بن گئی کہ جن لوگوں نے لاشیں وصول کی ہیں وہ ان کا خیر مقدم کریں گے اب انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے مسلسل یہ الزام لگایا کہ فاشسٹ تنظیم ہے، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، اور جو آپ کے ساتھی کراچی میں تھے ان کا تو مشغلہ یہ تھا کہ اپنی لاشیں اٹھائیں، ایک صبح کو اٹھائیں، ایک شام کو اٹھائیں، حسب توفیق ایک دوپہر کو بھی اٹھائیں، اور اپنے موقف پر ڈٹے رہیں کہ ہاں لاشیں اٹھا لیں گے لیکن عصبیتوں کا شکار نہیں ہوں گے، اصولی سیاست اور اس موقف پر قائم رہیں۔ تو خبر یہ اس لیے بنی ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں کیا ہوا تھا وہاں، کیا نہیں ہوا تھا، آپ کو تو پتہ ہوگا، اس لیے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر محض دعووں اور وعدوں اور اعلانات کے نتیجے میں کوئی پارٹی پارسا بن جاتی ہو، یعنی صرف اسی سوال کا کوئی جواب دے دے کہ الطاف بھائی لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے، آتے کیوں نہیں، کس سے خطرہ ہے؟ مجال ہے آپ کی، یہ کسی کی مجال ہے کہ ایم کیو ایم کے کارکن کو بھی ہاتھ لگا سکے، وہ جا کے الطاف بھائی، ان کے جتنے لوگ ایلیمنیٹ ہوئے ہیں، ختم ہوئے ہیں، موت کے گھاٹ اترے ہیں، وہ خود کفیل ہیں اس معاملے میں، انہوں نے خود ہی یہ کام کیا، آپ کو زحمت نہیں دی ہے، اس لیے آپ تو نام نہیں لے سکتے ان کے کارکن کا، گھور کر دیکھ نہیں سکتے اس کو، یہ کام ماشاءاللہ وہ خود ہی کر لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو
تو الطاف بھائی کو بھی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو اگر انہیں ملک کی سیاست کرنی سب سے اچھا تھا، اور جب ساری حکومتیں بھی ان کی ہیں، پچھلے دنوں تک بلدیات میں بھی حکومت ان کی تھی، صوبے میں حکومت ان کی ہے، مرکز میں بھی ہے، وہ جب چاہیں ڈکٹیٹ کریں، جب چاہیں دھمکی دیں، ہم الگ نہیں ہو سکتے کبھی۔ اتنے جرائم انہوں نے کر لیے ہیں کہ وہ حکومت ہی میں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جرائم پیشہ لوگوں کی جگہ حکومت ہے، جیل نہیں ہے۔ جیل تو شرفا کے لیے ہے، بھلے اچھے مانس لوگوں کے لیے ہے۔ اپنے جرائم پر پردہ ڈال لیں اور نیکوکاری کا درس دینے کی جگہ جو ہے وہ حکومت بن گئی۔ اس لیے میرے دوستو، اس پورے پس منظر میں جماعت اسلامی کی یہ رابطہ عوام مہم اور ممبر سعادی کی مہم، یہ آپ سب لوگوں کو لے کر اٹھ رہا ہے۔ اس میں ملک کی بقا اور سلامتی، اس میں شریعت کا نفاذ اور اسلامی نظام، اس کے نتیجے میں ووٹ کا رویہ بدلے گا لوگوں کا، تو نئی پارٹیاں آئیں گی جن کو لوگ مسترد کرتے رہیں، اور بھلے لوگوں کے آئے بغیر معاشرے میں بھلائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پاک صاف اور ستھرے، یعنی کرپشن فری حکومت، کرپٹ لوگ تو نہیں قائم کر سکتے، کرپشن فری لوگ ہی قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی بدعنوان لوگ بدعنوانی کی حکومت، بدعنوانی کا معاشرہ قائم کریں گے، اور کرپشن فری سوسائٹی وہی لوگ قائم کریں گے جو خود کرپشن سے پاک۔ اس لیے میرے دوستو، ایک بڑی جد و جہد آپ کی منتظر ہے، ایک بڑی کشمکش ہے کہ جو مول لے لی گئی ہے اس میں آپ کو اپنا حصہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔